انگارے کے ناظرین کے لیے روایت کیا ہے اور مشرق و مغرب کی روایت میں کیا فرق ہے؟ سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ فطرت کے متوازی انسان کی بنائی ہوئی کائنات کو تہذیب کہا جاتا ہے۔ تہذیب کے 7 جزو ہیں، جن میں روایت، تمدن، ثقافت، تاریخ، زمین، فنون لطیفہ یہ شامل ہیں۔ روایت بنیادی طور پر ایک ٹینجیبل چیز ہے جس کو آج تک نہیں سمجھا گیا اور اس کو میٹافزیکل بنا دیا گیا ہے۔ روایت میٹافزیکل نہیں ہے، یہ باقاعدہ ایک میٹیریل چیز ہے۔ روایت کے تحت جو ثقافت ہے یا جو تمدن ہے، یہ دراصل روایت کے بیانیے ہیں، اور یہ روایت کی فکریات ہیں، تمدن اور ثقافت، جبکہ فنون لطیفہ روایت کی جمالیات ہے۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جمالیات کی صورتیں کیا ہیں۔ ان میں مصوری آتی ہے، موسیقی آتی ہے، شاعری آتی ہے، سنگ کاوی آتی ہے، چوب آرائی آتی ہے۔ یہ جمالیات کی صورتیں ہیں، جبکہ فکری سطح پر ہمارا جو تھاٹ پیٹرن ہے یہ، اور ہماری جو فلسفی ہے، یہ فکریات میں آتی ہے، اور یہ تمام روایت کے اجزاء ہیں۔ گویا تہذیب کا سب سے بڑا جزو جو ہے وہ روایت ہے۔ اچھا، اس 3 قسم کی روایتیں ہوتی ہیں۔ ایک کو ہم کہتے ہیں ریکرسو ریپیٹیشن، جس میں ہوتی ہے، ایک کنزرویٹو ہوتی ہے، ایک ماڈسٹ ہوتی ہے۔ 3 قسم کی یہ روایتیں ہیں۔ اگر ہم روایت کے مشرقی معنی پر غور کریں تو اس میں آپ کو اورل ٹریڈیشن کو سب سے زیادہ اہمیت دینی پڑتی ہے، جو مغربی روایت میں نہیں ہے۔ مغربی روایت کا تصور تہذیب دراصل اور تصور تاریخ جو ہے وہ دائروی ہے، جبکہ مشرق کا جو تصور تاریخ اور تصور تہذیب ہے وہ عمودی ہے۔ لیکن مشرق ہی میں ایک تہذیب ایسی ہے جس کا تصور تہذیب اور تصور تاریخ جو ہے وہ افقی ہے، وہ گریک ٹریڈیشن ہے۔ تو ایک طرف پیگنزم ہے، ایک طرف کیتھولکس ہیں، اور ایک طرف مسلمز ہیں۔ میڈیٹرینین کے اس طرف یعنی جنوب کی سائڈ پر جو عظیم تہذیبیں پیدا ہوئی ہیں، ان میں سب سے بڑی تہذیب جو ہے وہ حمورابی کی تہذیب، اور حمورابی کی تہذیب جو ہے اس کی روایت میں یہ مغرب والے غلط الزام لگاتے ہیں۔ ہمیں واضح طور پر جواب دے دینا چاہیے اور اپنا لینا چاہیے کہ ہم جو حمورابی کی تہذیب ہے اس کے بھی ورثہ دار ہیں، اور وہ تحریری شکل میں ہے۔ جو 10 کمانڈمنٹس اس کے تھے، وہ 10 کمانڈمنٹس جو ہیں وہ اس کی فکریات ہیں، اور بابل و نینوا جو بسائے ہوئے شہر ہیں، جو میں نے آرکیٹیکچر کا بھی تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا ہے، وہ اس کی جمالیات ہیں، اور اس زمانے میں پیدا ہونے والا لٹریچر جو ہے وہ جمالیات میں آتا ہے۔ اب واضح طور پر روایت کو 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، ثقافت اور تمدن۔ ثقافت روایت کا دیہی بیانیہ ہے، ثقافت روایت کا دیہی بیانیہ ہے، جبکہ تمدن روایت کا مدنی یا شہری بیانیہ ہے۔ اور ان دونوں میں اس وقت یہ مشترک ہو جاتے ہیں یا ایک دوسرے میں ضم ہو جاتے ہیں جب یہ کسی تہذیب کا حصہ بننے جا رہے ہوتے ہیں۔ روایت میں ہماری فکریات بھی آتی ہیں، ہمارے فائن آرٹس جو فنون لطیفہ ہیں وہ بھی آتے ہیں، اور ہمارا جو کاریگری ہے آرکیٹیکچر کے حوالے سے، عمارات ہیں، شاہراہیں ہیں، مکانوں کی شکل ہے، عبادت گاہوں کی شکل ہے، وہ ساری کی ساری روایت کے تحت تہذیب کے اندر آتی ہیں۔
گویا روایت تہذیب کا سب سے اہم عنصر ہے، اور روایت کو اس لیے میں نے ٹینجبل کہا ہے، اس لیے میں نے کہا ہے کہ یہ چھو کر محسوس ہوتی ہے، کیونکہ یہ تھاٹ پیٹرن میں اور فلسفیانہ فکر میں اپنا اظہار ترتیب دیتی ہے۔ فلسفیانہ فکر میں 3 اجزاء بہت اہم ہیں: انسان، کائنات اور خدا کا تعلق۔ یہ تینوں چیزیں باہم ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں۔ جوں جوں وقت بڑھتا گیا، انسان میٹا فزکس سے دور ہوتا گیا اور اس کی جگہ مذاہب نے لے لی۔ پھر مذاہب نے ایک روایت تیار کی، وہ روایت جو ہے وہ ریکرسو ریپیٹیشن کی روایت ہے۔ لیکن جوں جوں بڑے شہر بستے گئے، ان میں اینگلو کیتھولک حوالہ ہو یا اسلامک حوالہ ہو، ان دونوں کے اندر ایک ایسا دہراؤ تھا کہ جیسے روایت کو سینہ بسینہ محفوظ کرنے کا سلسلہ تھا، اگرچہ اسلام سے پہلے تحریری روایت جو کرسچینٹی کی ہے وہ ہمیں ملتی ہے، اور بعد میں اسلام میں ہمیں تحریری روایت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ملتی ہے، جس کی روح جو ہے وہ خطبہ حجۃ الوداع ہے، جس میں روایت کو اور تہذیب کو باقاعدہ ڈیفائن کیا گیا ہے کہ گورا ہو، کالا ہو، عربی ہو، اجمی ہو، غریب ہو، امیر ہو، بلا رنگ امتیاز رنگ و نسل، اس کے اندر ایک ہیومن چارٹر جو ہے وہ دیا گیا ہے۔ روایت فنون لطیفہ میں یوں اظہار کرتی ہے کہ جو اس کا موڈ اور میڈیم ہے وہ کیا ہے، یہ ہمیں پہلے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ شاعری ہے، یہ میڈیم ہے، اس کا موڈ لفظ ہے۔ مصوری ہے، یہ میڈیم ہے، اس کا موڈ رنگ ہے۔ چوب آرائی ہے، ایک میڈیم ہے، اس کا موڈ لکڑی ہے یا ووڈ کارونگ، جس کو میں نے چوب آرائی کہا وہ ہے۔ مجسمہ سازی ہے، اس کا موڈ سنگ ہے، پتھر ہے، خود مجسمہ سازی میڈیم ہے۔ اسی طرح رقص ہے، موسیقی ہے، تو اس میں جسم یا انسٹرومنٹس جو ہیں وہ موڈ ہیں، وہ اور ان کا میڈیم جو ہے وہ موسیقی اور مصوری ہے۔ تو گویا روایت ایک ایسی ٹینجیبل اور لائق دید، قابل دید بلکہ کہنا چاہیے، ایسی چیز ہے جس کو آپ دھندلا نہیں سکتے، چاہے ٹی ایس ایلیٹ ہوں یا حسن عسکری ہوں، انہوں نے روایت کے تصور کو ٹینجیبل نہیں سمجھا، اس لیے کہ وہ فلسفیانہ بنیادوں پر استوار روایت کے قائل نہیں تھے یا کم تھے۔ ایلیٹ صاحب جو ہے وہ اینگلو کیتھولک تھے، اور انہوں نے کہا کہ بائی ریلیجن آئی ایم اینگلو کیتھولک، بائی پالیٹکس آئی ایم رائلسٹ، اینڈ بائی لٹریچر آئی ایم کلاسسسٹ۔ تو گویا روایت کی فلسفیانہ روح جو ہے، ایف ایچ بریڈلے پر پی ایچ ڈی کرنے کے باوجود، جو ان کی پی ایچ ڈی ہے ایکسپیرینس اینڈ نالج ان دا فلاسفی آف ایف ایچ بریڈلے، جو ان کا ڈاکٹرل ڈیزرٹیشن ہے، اس میں انہوں نے روایت کو اور وقت کو سمجھنے کی کوشش کی۔ تو میرے نزدیک نہ وقت کا تصور ان کے سمجھ میں آیا، نہ روایت کی سمجھ آئی۔ وہ ایک انٹلیکچوئل ہسٹوریکل کمیونٹی ترتیب دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کے افراد میں زمانی بعد ہو سکتا ہے، اور وہ ہسٹوریکل انٹلیکچوئل کمیونٹی جو ہے وہ روایت کی پاسدار ہوتی ہے۔ یہاں تک بات درست ہے، یہ بھی ان کی بات درست ہے کہ زمانی بعد کے باوجود بہت سارے لوگ اس کے ممبر ہو سکتے ہیں، یعنی ایک شخص 1000 سال پیدا ہوا ہے اور دوسرا شخص جو ہے اس کے 300 سال بعد پیدا ہو رہا ہے، تو بھی وہ اس کمیونٹی کا فرد بن سکتا ہے۔ اب جب ہم روایت کی تعریف کا تعین کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو گویا 2 مصروں کے اندر سانس لیتا ہوا ایک معنی جو ہے، وہ جو تھاٹ پروسیس ہے وہ ایلیمنٹری ہے، یعنی اجزائی ہے، جزیاتی ہے تھاٹ پروسیس۔
اور تھاٹ پروسیس میں معنی اور لفظ باہم مل کر کسی فکر کو ترتیب دے رہے ہوتے ہیں، اور وہ فکر اور پھر دو مصروں کے درمیان جو ایک سانس لیتا ہوا معنی جس کا میں نے ذکر کیا، ان مصروں کا جو وارپ اینڈ ووف ہے، جو تار و پود ہے، جو ان کی بنت ہے، اصل میں وہ روایت، اور وہ ٹینجیبل اس لیے ہے کہ جب کوئی شاعر شعر کہتا ہے تو وہ معلوم کو محسوس بنا دیتا ہے، ناقد یہ کام کرتا ہے کہ وہ اس محسوس کو دوبارہ معلوم بنا کے یہ کہتا ہے کہ بھائی صاحب آپ یہ بات کر رہے تھے اور گہرا دکھانے کے لیے گدلا کر رہے تھے، اصل بات یہ ہے کہ روایت ایک میٹیریل چیز ہے۔ تو اس پر اگر ہم مزید غور کریں تو مشرق و مغرب کی جو روایت ہے اس کے بارے میں یہ تصور بالکل غلط ہے کہ ہم اورل ٹریڈیشن کے لوگ ہیں۔ ایک حد تک اورل ٹریڈیشن مشرق میں کار فرما ہے، لیکن جس تہذیب کا میں نے ذکر کیا، حمورابی سے لے کے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک استخراجی اور استقرائی بحث کو ایک طرف رکھتے ہوئے، کیونکہ فلسفی جو ہے یہ استقرائی ہے، اور یہ جو کریشن ہے یہ استخراجی ہوتی ہے۔ تو اس کی علمیات اور اس کی مبادیات پر غور کر کے ہی ہم روایت کے فکری اور جمالیاتی پہلو پر بات کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔